نبی کے خلاف ہمارے ملک میں کچھ ایسے ناہنجار قسم کے لوگ ہیں جو زبان کھولتے ہیں، ایسے عالم میں اب مسلمان بے چین، مسلمان بے قرار سوچنے لگا، کہا کہ نادانو میرے گھر کو توڑنا ہے توڑ دو، ہم برداشت کر لیں گے، ہمارے کپڑوں کو پھاڑنا ہے پھاڑ دو، ہم برداشت کر لیں گے، ہماری زمین جائیداد چھیننا ہے چھین لو، ہم برداشت کر لیں گے، ہمارے مدرسوں اور مسجدوں کے گنبد و مینار کو توڑنا ہے توڑ دو، ہم برداشت کر لیں گے، مگر جس رسول کا کلمہ پڑھ کے ہم خدا کی بارگاہ کے مقبول بندے بنے، اس رسول کے خلاف بولو گے تو ہم اپنی جان قربان کر دیں گے، مگر اس رسول کے خلاف ایک لفظ سننا گوارا۔ ہماری بھوک مٹ جایا کرتی تھی، جب ہم پیاسے ہوتے تھے نبی کو دیکھ لیتے تھے تو ہماری پیاس بجھ جایا کرتی تھی، لیکن اب کچھ روز ہو گئے ہم نبی کو دیکھے نہیں۔ اے عائشہ ذرا سا نبی کی تعریف تو سنا دو، ذرا نبی کے کمالات تو بتا دو، ذرا نبی کے معجزات تو بتا دو۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے اے میرے آقا نبی کے صحابہ، اگر اپنے نبی کا کمال دیکھنا چاہتے ہو، ان کا حسن دیکھنا چاہتے ہو، ان کا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو تو عائشہ سے نہ پوچھو، جاؤ خدا کا مقدس قرآن اٹھا کے دیکھو، بسم اللہ کے با سے لے کے والناس کے سین تک خدا نے مصطفیٰ جان رحمت کا حسن قرآن میں عطا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا طبیب قلوبنا ماوانا ملجانا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ معزز حضرات، ابھی آپ دنیائے شیر و مسلمان ہونا یہ آپ کے لیے مذہبی پہچان ہے، اور ہندوستانی ہونا یہ آپ کے لیے ملکی پہچان ہے، اور دونوں پہچان آپ کے لیے ہمارے لیے اس دنیا میں رہنے کے ناطے ضروری ہے۔ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو کسی مذہب سے تعلق نہ رکھتا ہو اور کسی ملک سے تعلق نہ رکھتا ہو۔ ہم سینہ ٹھوک کر فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہندوستانی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، مقصد ایک تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ خدا کے دین کا پرچار کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد مسلسل انبیاء علیہ السلام کی تشریف آوری کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت نوح آئے یہی مقصد لے کر، حضرت لوط آئے یہی مقصد لے کر، حضرت ہود آئے یہی مقصد لے کر، حضرت ابراہیم آئے یہی مقصد لے کر، حضرت شعیب آئے یہی مقصد لے کر، حضرت یوسف آئے یہی مقصد لے کر، حضرت موسیٰ و عیسیٰ آئے یہی مقصد لے کر، اور تمام نبیوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب دانائے غیوب رحمت للعالمین راحت العاشقین آمینہ خاتون کے لخت جگر عبداللہ کے نور نظر سرکار احمد مجتبی پیارے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاکدان گیتی میں مبعوث فرمایا، تو ان کو بھی جو اللہ نے مقصد بتایا وہ یہی کہ محبوب جو دین میں نے دیا ہے اس دین کا پرچار کرو۔ آج یہ اتر دیناج پور کی دھرتی پر آپ کا یہ مدرسہ چلتا ہے، اس مدرسے کے وجود میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ دین کا پرچار ہو، بھٹکے ہوئے انسان کو انسانیت کی راہ مل جائے، جو بندے
دین سے دور ہو گئے، مذہب سے دور ہو گئے، ان کے دلوں میں قرآن و حدیث کی تعلیم اتار دی جائے تاکہ وہ اچھے مسلمان بن جائیں، اچھے انسان بن جائیں، اچھے وہ ہندوستانی بن جائیں۔ لیکن ہر دور میں کچھ ایسے دشمنان اسلام رہے کہ جن کا ایک کام تھا کہ حق بولنے والے کے سامنے کھڑے ہو کر اعتراض کرنا اور چیلنج پیش کرنا۔ لیکن جن کو اللہ تبارک و تعالی نے راہ حق کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہے، وہ کسی کے چیلنج کو قبول کرنے سے کبھی کتراتے نہیں۔ چنانچہ ہم نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خدا کے احکامات کی تبلیغ کی تو نمرود نے چیلنج کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے قبول کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی تبلیغ کی تو فرعون نے چیلنج کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے قبول کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم کی تبلیغ کی تو ان کے زمانے کے اوباش لوگ کھڑے ہو کر چیلنج کیے، حضرت عیسیٰ نے قبول کیا۔ لیکن جب باری آئی میرے اور آپ کے پیارے نبی کی، جب باری آئی رسولوں کے امام کی، جب باری آئی نبیوں کے سلطان کی، جب باری آئی مکی اور مدنی تاجدار کی، تو آپ کے زمانے میں بھی کبھی ابو جہل کھڑے ہو کر کے چیلنج کرتا رہا، کبھی عتبہ کھڑے ہو کر چیلنج کرتا رہا، کبھی شیبہ اپنی جانب سے چیلنج کرتا رہا، کبھی بڑے بڑے دیہات کے رہنے والے ان پڑھ لوگ چیلنج پیش کرتے رہے۔ لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کا خزانہ ایسا ان کو عطا فرمایا تھا کہ ہر چیلنج کو میرے نبی قبول کرتے رہے۔ چنانچہ انہی چیلنجوں میں ایک چیلنج آیا تھا ابو جہل کی طرف سے کہ اپنی بند مٹھی لے کر کے وہ حاضر ہوا۔ ایک کو کم کر بابا، ایک کو کم کر، اپنی بند مٹھی لے کر کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے آمینہ خاتون کے لخت جگر، اے عبداللہ کے نور نظر، اے عبد المطلب کے پوتے، اگر تم نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو یہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ کونین کا تاجدار مسکرا پڑا۔ ارشاد فرمایا میرے نبی نے کہ ابو جہل مجھ سے پوچھتا ہے کہ تیری بند مٹھی میں کیا ہے، میں بتا دوں یہ کمال نہیں ہوگا، کمال تو تب ہوگا کہ بند مٹھی میں رہنے والی چیز سے پوچھ کہ میں کون ہوں۔ چنانچہ اپنے کان کے پاس لے گیا اور جب لے کر کے توجہ دیا تو اس کو بند مٹھی میں رہنے والی کنکڑیوں نے کلمہ پڑھ کر کے سنا دیا۔ بولو سبحان اللہ۔ جب کلمہ پڑھ کر کے اس نے پڑھتے ہوئے کنکڑیوں کو سنا تو حواس باختہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ محمد عربی نے ان کنکڑیوں پہ بھی جادو کر دیا ہے۔ لیکن میرے بزرگ اور دوستو، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ جادو کی رٹ لگانے والے یہ کوئی مکے کے نئے لوگ نہیں تھے، بلکہ جادو کی رٹ لگانے والے پرانے لوگ تھے جو ان کے آباء و اجداد نے بھی جادو کی رٹ لگائی تھی۔ چنانچہ یاد آیا مجھے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون نے جادوگروں کو کھڑا کیا تھا اور کہا تھا کہ موسیٰ تمہاری باتوں کی توڑ کے لیے میں جادوگروں کو بلاتا ہوں اور وہ جادو کا کھیل دکھائیں گے، ہمت ہے تو ان کے چیلنج کو قبول کر۔ چنانچہ جادوگر آئے تھے لمبی لمبی رسیوں کو لے کر کے، ایک
بڑے میدان میں ان سبوں نے ڈال دیا تھا اور جادو کے زور سے رسی سانپ کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ جناب موسیٰ کی طرف لاکھوں کا مجمع دیکھ رہا تھا کہ اب موسیٰ کرتے کیا ہے، لیکن پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا عطا فرمایا تھا۔ وہ جنتی عصا تھا، عصا کہتے ہیں لاٹھی کو۔ وہ لاٹھی اتنی پاورفل لاٹھی تھی کہ 10 ہاتھ لمبی لاٹھی تھی، لیکن اس لاٹھی کا کمال یہ تھا کہ جب کسی راستے سے حضرت موسیٰ چلتے اور راستے میں پانی پینے کی ضرورت پڑتی، کسی کنویں کے پاس جاتے، اگر ڈول اور رسی نظر نہ آتی تو حضرت موسیٰ اسی لاٹھی کو کنویں میں ڈال دیتے، وہ لاٹھی رسی کا کام کرتی۔ وہی لاٹھی تھی کہ جس لاٹھی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر کے چلتے، راستے میں جب آپ کی آنکھ بند ہوتی اور آپ آرام کرنا چاہتے تو اس لاٹھی کو تکیہ بنا کے سرانے رکھ دیتے تو وہ لاٹھی تکیہ کا کام کرتی۔ وہی لاٹھی تھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے 12 قبیلے کے لوگ پیاسے ہو گئے اور ان سبوں نے پانی طلب کیا تھا تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے چاروں طرف نظر دوڑائی تھی اور کہیں پانی ان کو نہ ملا تھا تو آپ نے لاٹھی کو اٹھا کر کے ایک پتھر پر جب مارا تھا تو پتھر سے 12 پانی کے چشمے نکل پڑے تھے اور 12 قبیلے کے لوگ ان چشموں سے پانی پی رہے تھے۔ وہی لاٹھی تھی کہ جب فرعونی گنڈے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریین کا پیچھا کر کے ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دریا تھا، دریا کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہ کس طرف جائیں، تو آپ نے لاٹھی کو اٹھا کر کے جب پانی پہ مارا تھا تو پانی کا سینہ پھٹ گیا تھا اور لاٹھی کا کمال یہ تھا کہ 12 راستے تیار ہو گئے تھے، انہی راستوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے پار ہو کر کے دریا کے اس پار پہنچ گئے تھے۔ وہی لاٹھی تھی کہ جب فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلا کر کے رسی کا زور دکھایا تھا اور سانپ کی شکل رسیاں لے لی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرائے تھے اور مسکرا کر کے اسی لاٹھی کو آپ نے میدان میں ڈال دیا تھا۔ لاٹھی کا آنا تھا کہ غضب ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھو، اس لاٹھی کو خداوند قدوس نے اتنا بڑا اژدہا سانپ بنا دیا کہ اللہ جب وہ سانپ کی شکل اختیار کر کے لاٹھی جب اپنا منہ کھولے تو حالات ایسے بن گئے، کتابوں میں آتا ہے کہ 240 فٹ کی چوڑائی دونوں جبڑوں کے بیچ کی تھی۔ جب اس سانپ نے منہ کھولا تھا تو اس کی ہیبت کو دیکھ کر کے اس انداز کو دیکھ کر کے 80,000 لوگ وہیں پہ دم توڑ چکے تھے، وہیں پہ جاں بحق ہو گئے تھے اور اس اژدہا سانپ نے ایک ایک کر کے سارے سانپوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ فرعون بھاگا تھا لیکن سانپ نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ اس اژدہا نے ہاتھ جوڑ کر کے معافی مانگا تھا اور کہا تھا کہ موسیٰ مجھے معاف کر دو، موسیٰ مجھے معاف کر دو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام مسکرائے تھے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حق والوں کے خلاف ہمیشہ باطل پیچھا کیا ہے اور اپنا چیلنج پیش کیا ہے، اس چیلنج کو حق والے ہمیشہ قبول کیے ہیں اور نہ صرف قبول کیے ہیں بلکہ حق والوں نے منہ توڑ جواب بھی دیا تھا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہیں پہ ٹھہر کر کے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں الحمدللہ ہم مسلمان، ہم سنی صحیح العقیدہ مسلمان، ہم حق والے ہیں، لیکن ہندوستانی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم ہندوستان کے کسی بھی مذہب کے خلاف، کسی بھی قوم کے خلاف اپنی زبان نہیں کھولتے، لیکن دوسرے لوگ ہیں جو ہماری مسجدوں کے خلاف منہ کھولتے ہیں، ہمارے مدرسوں کے خلاف منہ کھولتے ہیں، ہماری خانقاہوں کے خلاف منہ کھولتے ہیں، ہمارے قبرستان کے خلاف منہ کھولتے ہیں، ہماری بہو بیٹیوں کے خلاف منہ کھولتے ہیں، کبھی ہماری بیٹیوں کے نقاب کے خلاف منہ کھولتے ہیں، کبھی مسلمان کے چہرے کی داڑھی کے خلاف منہ کھولتے ہیں، کبھی مسلمانوں کے سر پہ ٹوپی
دیکھ کر کے منہ کھولتے ہیں، کبھی ان کا اسلامی لباس دیکھ کر کے منہ کھولتے ہیں، لیکن حالات ایسے بن گئے کہ جب تک دوسرے لوگ ہمارے لباس کے خلاف منہ کھولتے رہے تب تک ہم چپ رہے، ہماری ٹوپی کے خلاف منہ کھولتے رہے تب تک ہم چپ رہے، ہماری داڑھی کے خلاف منہ کھولتے رہے تب تک ہم چپ رہے، لیکن حالات اتنے بگڑ گئے کہ اب تو ٹوپی داڑھی یا ہماری بہنوں کے لباس یا ان کے نقاب کو تو چھوڑو، بلکہ جس محبوب خدا نے، جس رسول کونین نے، جس نبی کون و مکان نے، جس خدا کے حبیب نے مکے کی دنیا میں ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پیدا ہو کر کے غار حرا میں اپنا وقت گزار کے 40 سال کی عمر میں فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کے ہمیں خدا کا پیغام دیا تھا، جس رسول کو خدا نے سر سے لے کر پاؤں تک نورن علی نور بنایا تھا، جس رسول کو خدا نے ما کانا وما یکون کا علم عطا فرمایا تھا، جس رسول کے سینے میں خدا نے قرآن پاک کے 30 پارے اتار دیے تھے، جس رسول نے خدا نے بھٹکی ہوئی قوم کو ہدایت کا راستہ دکھایا تھا، جس رسول کو خداوند قدوس نے اتنا علم دیا تھا کہ جس نے انسان کو انسانیت کا لباس عطا کیا تھا، مکے کی دنیا سے لے کر مدینے کی دنیا تک جس نے اپنی 63 سالہ زندگی گزار کے صبح قیامت تک کے لیے انسان کو انسانیت کا لباس عطا کیا اور ہر قوم کے لوگوں کو پکارا کہ آؤ، اگر سکون لینا ہو تو میرے پاس آ جاؤ، چین لینا ہو تو میرے پاس آ جاؤ، آرام لینا ہو تو میرے پاس آ جاؤ، ہدایت لینا ہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ مصطفیٰ جان رحمت جو نبیوں کے امام، رسولوں کے سلطان، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کے مقتدا اور صبح قیامت تک خاتم النبیین بن کر آنے والے پیارے نبی کے خلاف ہمارے ملک میں کچھ ایسے ناہنجار قسم کے لوگ ہیں جو زبان کھولتے ہیں، ایسے عالم میں اب مسلمان بے چین، مسلمان بے قرار سوچنے لگا، کہا کہ نادانو میرے گھر کو توڑنا ہے توڑ دو، ہم برداشت کر لیں گے، ہمارے کپڑوں کو پھاڑنا ہے پھاڑ دو، ہم برداشت کر لیں گے، ہماری زمین جائیداد چھیننا ہے چھین لو، ہم برداشت کر لیں گے، ہمارے مدرسوں اور مسجدوں کے گنبد و مینار کو توڑنا ہے توڑ دو، ہم برداشت کر لیں گے، مگر جس رسول کا کلمہ پڑھ کے ہم خدا کی بارگاہ کے مقبول بندے بنے اس رسول کے خلاف بولو گے تو ہم اپنی جان قربان کر دیں گے، مگر اس رسول کے خلاف ایک لفظ سننا گوارا نہیں کریں گے۔ پیار سے بولو سبحان اللہ، ہاتھوں کو لہرا کے بولو یا رسول اللہ۔ معزز سامعین، جن کو جانا تھا وہ چلے گئے اور جن کو بیٹھنا تھا وہ بیٹھ گئے، مگر بیٹھنے والوں اتنی بات میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ ایسی باتیں سن کر اور اپنی قوت حافظہ میں محفوظ کر کے اٹھو تاکہ کل صبح جب ان سے ملاقات ہو تو اپنی ملاقات میں ان لوگوں کو بتا دینا کہ کاش سخاوت حسین برکاتی کی تقریر کے وقت میں اگر تم رہتے تو معلومات کا خزانہ تم کو بھی مل چکا ہوتا۔ اس لیے کہ میں اپنے گھر کی تعریف کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوں، میں حضرت اسد اقبال کے خاندان کی تعریف کرنے کھڑا نہیں ہوں، میں اس مدرسے میں پڑھانے والے مدرسین اور جملہ علماء کرام کے گھر کی تعریف کرنے کھڑا نہیں ہوں۔ میں اگر کھڑا ہوں تو مکی تاجدار کی تعریف کرنے کھڑا ہوں، میں اگر کھڑا ہوں تو مدنی آقا کی تعریف کرنے کھڑا ہوں، میں اگر کھڑا ہوں تو قرآن کی عظمت بتانے کے لیے کھڑا ہوں، میں اگر کھڑا ہوں تو تمہیں سچا اسلام بتانے کے لیے کھڑا ہوں، میں اگر کھڑا ہوں تو مذہب حق کی باتیں بتانے کے لیے کھڑا ہوں۔ آج لوگ مذہب اسلام سے دور رہ کے دوری سے دیکھتے ہیں تو مذہب اسلام ان کو دھندلا نظر آتا ہے اور وہ کہتے ہیں مذہب اسلام میں یہ داغ ہے، مذہب اسلام میں یہ داغ ہے، مذہب اسلام میں یہ داغ ہے۔ لیکن آؤ پوچھو بغداد کے غوث سے پوچھو، وہ بتائیں گے اسلام کتنا ستھرا ہے۔ آؤ پوچھو اجمیر کے غریب نواز سے پوچھو تو وہ بتائیں گے اسلام کتنا ستھرا مذہب ہے۔ آؤ پوچھو کچھوچا کے مخدوم بتائیں گے کہ مذہب اسلام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
حضرات مکرم میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ یقینی طور پر آپ کو اور ہم کو خدا نے وہ آنکھیں تو دی ہے جن آنکھوں سے ہم دوسروں کو دیکھ لیتے ہیں، مگر دیکھنے میں کبھی کبھی دھوکہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم دوسری قوم کے لوگوں سے یہ کہنا چاہیں گے کہ اپنی آنکھ کی پٹی کو کھول دو اور کھول کر کے آؤ اور مذہب اسلام کو محبت کی نظر سے دیکھو، مذہب اسلام کو عقیدت کی نظر سے دیکھو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مکے کی سنہری وادی میں کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا؟ میرا رسول پیدا ہونے کے بعد 40 برس تک خاموش تھا، لیکن 40 برس کے بعد جب میرے مصطفیٰ نے زبان کھولی ہے تو حالات ایسے بن گئے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے جب رسول کو دیکھا تو کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، فاروق اعظم نے جب رسول کو دیکھا تو کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، حضرت عثمان نے جب رسول کو دیکھا تو کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، حضرت مولا کائنات نے جب رسول کو دیکھا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ میاں سنو، دیکھ کر کے کلمہ پڑھا، آپ کہو گے کہ انہوں نے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے کلمہ پڑھا، ہم تو ماتھے کی آنکھوں سے دیکھے نہیں تو ہم کلمہ کیسے پڑھیں؟ تو آؤ، یہ تمہارا کمال ہوگا کہ تم نے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا تو نہیں ہے، لیکن اپنے گاؤں میں جو مدرسہ تم نے قائم کیا ہے، اسلامیہ غفوریہ نام کا مدرسہ، اس مدرسے سے لے کر تمہارے گھر تک اللہ کا مقدس قرآن ہے۔ اگر رسول کو نہیں دیکھا تو قرآن کو تو دیکھا ہے، اور اگر قرآن کو دیکھا ہے تو قرآن سے پوچھ رسول کیسے تھے، تو قرآن کہے گا رسول کو دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ، رسول کا چہرہ والضحیٰ ہے، رسول کے زلف پاک واللیل اذا سجا ہے، رسول کا سینہ پاک الم نشرح لک صدرک ہے، رسول کے ہاتھ مبارک ید اللہ فوق ایدیہم ہے، رسول کا سفر مبارک سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی ہے۔ اگر تم بسم اللہ کے بعد سے لے کے والناس کے سین تک پڑھتے چلے جاؤ تو سر سے لے کر پاؤں تک مصطفیٰ جان رحمت کا معجزہ نظر آئے گا، اور یہ میں نہیں کہتا بلکہ آؤ ہم سب کی اماں پیارے نبی کی پاک بیوی حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ میرے رسول کے انتقال کے بعد جب کچھ لوگ آئے اور رو رو کے کہنے لگے عائشہ چند دن ہو گئے ہم نبی کو دیکھ نہیں سکے، اب برداشت نہیں ہو رہا ہے، جب ہم بھوکے ہوتے تھے تو نبی کو دیکھ لیتے تھے، ہماری بھوک مٹ جایا کرتی تھی، جب ہم پیاسے ہوتے تھے نبی کو دیکھ لیتے تھے تو ہماری پیاس بجھ جایا کرتی تھی، لیکن اب کچھ روز ہو گئے ہم نبی کو دیکھے نہیں۔ اے عائشہ ذرا سا نبی کی تعریف تو سنا دو، ذرا نبی کے کمالات تو بتا دو، ذرا نبی کے معجزات تو بتا دو۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے اے میرے آقا نبی کے صحابہ، اگر اپنے نبی کا کمال دیکھنا چاہتے ہو، ان کا حسن دیکھنا چاہتے ہو، ان کا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو تو عائشہ سے نہ پوچھو، جاؤ خدا کا مقدس قرآن اٹھا کے دیکھو، بسم اللہ کے بعد سے لے کے والناس کے سین تک خدا نے مصطفیٰ جان رحمت کا حسن قرآن میں عطا کر دیا۔ پیار سے بولو سبحان اللہ۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان اپنی نعتیہ شاعری میں لکھتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میرے بزرگ اور دوستوں، میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ چیلنج ہر دور میں چیلنج ہوتا ہے، اس چیلنج کو قبول کرنے والا آدمی ہی گینر ہوتا ہے۔ جو چیلنج سے بھاگے سمجھ جاؤ وہ کمزور، اور جو چیلنج کو قبول کرے مان جاؤ وہی بہادر ہے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کے سامنے بھی چیلنج ہے۔ اگر آپ کالج میں پڑھتے ہو تو کالج کے ساتھی پوچھتے ہیں نماز کیا ہے بتاؤ، تو آپ کو بتانا ہوگا۔ اگر آپ مارکیٹ میں دکان رکھے ہو تو دکاندار جو دوسرے ہیں مارکیٹ کے وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ رزق حلال کا فلسفہ اسلام میں کیا ہے وہ بتاؤ۔ اگر آپ سفر کرتے ہو تو آداب سفر کا چیلنج آپ کے ساتھ، اگر آپ کھانا کھاتے ہو تو آداب تناول کا چیلنج آپ کے ساتھ، اگر آپ سوتے ہو تو آداب نوم کا چیلنج آپ کے ساتھ، اگر کسی سے بات کرتے ہو تو آداب تکلم کا چیلنج آپ کے ساتھ، اگر شادی بیاہ کرتے ہو تو آداب نکاح کا چیلنج آپ کے ساتھ،
اگر لین دین کرتے ہو تو لین دین کا چیلنج بھی آپ کے ساتھ. اگر ابا اماں آپ کے زندہ ہیں تو ابا اماں کی خدمت کا چیلنج آپ کے ساتھ. اگر اللہ نے بیٹا بیٹی آپ کو دیا تو بیٹا بیٹی کے ساتھ انصاف کا توازن برقرار رکھنے کا چیلنج آپ کے ساتھ. اے مسلمانوں، اب اس چیلنج کو کیسے قبول کرو گے؟ اور اگر قبول کر لیا تو اس چیلنج پہ کھرے کیسے اترو گے؟ اگر آپ نے قبول کر لیا تو اس چیلنج کو پورا کیسے کرو گے؟ اس لیے اب ضروری ہو گیا کہ ہر علاقے میں مدرسے ہو، ہر علاقے میں دانشگاہ ہو، ہر علاقے میں مکتب ہو، ہر علاقے میں مجلس ہو، ہر علاقے میں جلسے ہو، جہاں آداب اسلام سکھایا جائے، جہاں آداب قرآن سکھایا جائے، جہاں آداب تکلم سکھایا جائے، جہاں آداب رزق حلال سکھایا جائے، جہاں آداب نبی سکھایا جائے، جہاں آداب ولی سکھایا جائے، جہاں آداب والدین سکھایا جائے، جہاں آداب استاد سکھایا جائے. آج یہ چیزیں ہمارے لیے ایک ایسی عظیم الشان نعمت ہے کہ یہ دوسری جگہ نہیں ملتی. اگر ملتی ہے تو سنیوں کی ملتی ہے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں اتر دیناج پور کے خوش نصیب باشندوں، ماں بہنوں بیٹھی ہو تو تم سے بھی مخاطب ہو، بھائی میرے میں تم سے بھی مخاطب ہوں کہ پروردگار عالم نے یہ شرف آپ کو عطا فرمایا ہے، یہ شرف آپ کو عطا فرمایا ہے کہ آپ نے پروردگار عالم کے دین کو سیکھنے کے لیے، اس کے محبوب سے محبت کرنے کے لیے آپ نے مدرسہ بھی بنایا، آپ نے جلسے بھی سجائے، آپ نے علماء اہل سنت سے رابطہ بھی رکھا، آپ نے شورا اہل سنت سے تعلق بھی رکھا، آپ نے اپنے معززین کی خدمت بھی کی ہے. یہی وہ اسلام ہے جس کو نبی کون و مکان نے مکے میں بانٹا تھا. مکے سے تقسیم ہوتے ہوتے مدینہ تک یہ نعمت آئی، مدینے سے نکلی تھی تو کربلا معلی تک آئی، کربلا سے نکلی تو بغداد معلی تک آئی، بغداد سے نکلی تو اجمیر پاک تک آئی، اجمیر پاک سے آئی تو کچوچا مقدسہ تک پہنچی، کچوچا مقدسہ سے نکلی تو مارارا مطہرہ تک پہنچی، اور مارارا مطہرہ سے نکلی تو بریلی شریف تک پہنچی. اس لیے آج اعلی حضرت اور مسلک اعلی حضرت کا ہم دم بھرتے ہیں، اس لیے کہ آج کے پرفتن دور میں غیر تو غیر بہت سارے اپنے جو کرتا پاجامہ ٹوپی اور داڑھی میں نظر آتے ہیں، لیکن سلام بند، انگوٹھے چومنا بند، فاتحہ بند، نیاز بند، قبر پہ حاضری دینا بند، ان چیزوں کا شوشہ چھوڑتے ہیں. ایسے عالم میں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے ایقان کی حفاظت کے لیے، اپنے آپ کو مضبوط دعوے دار بنانے کے لیے ضرورت ہے کہ مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگا کے مصطفیٰ جان رحمت کے سچے غلام بن جانا، اور اپنی زبان سے یہ کہنا میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، صبح قیامت تک رہے گا. اگر کوئی کہے نبی سے رشتہ جوڑ کر کیا فائدہ تو پکڑنا اس کو اور کہنا نادان، نبی سے ہم کو تو الگ کرنا چاہتا ہے، ہم الگ ہو نہیں سکتے، اس لیے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. بولیے سبحان اللہ. حضرات آپ بیٹھے ہیں، چند لوگ ہیں، مجھے اچھا لگ رہا ہے. ممبر شریف سے تو لوگ اپنی اپنی ضرورت کے تحت چلے گئے، آپ میں سے بھی بیشتر لوگ چلے گئے، مگر آپ بیٹھے ہیں، کچھ باتیں سن کر کے جائیے. اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ بال بچوں کی پرورش اسلامی ڈھنگ سے کرو. بال بچوں کی پرورش، بولو بھائی، بال بچوں کی پرورش اسلامی ڈھنگ سے کرو. آج ہمارا مسلمان پیدا کر دیا، پیدا کرنے کے بعد بچہ کیسی زندگی گزار رہا ہے، بچی کیسی زندگی گزار رہی ہے، ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں. زیادہ سے زیادہ اگر ٹائٹ ہوتے ہیں تو یہی کہتے ہیں ٹیوشن گئے کہ نہیں، اسکول گئے کہ نہیں، کالج گئے کہ نہیں، ایگزام ہے تیاری کیوں نہیں ہو رہی ہے. زیادہ سے زیادہ یہی تاکید ہم کرتے ہیں. لیکن اٹھنا کیسے ہو، بیٹھنا کیسے ہو، سونا کیسے ہو، جاگنا کیسے ہو، کس سے لڑکی ہے تو کس سے بات کرے یا کس سے بات نہ کرے، لڑکا ہو تو کس کے سامنے جا سکتا کس کے سامنے نہیں جا سکتا ہے. گفتگو کے آداب، بول چال کے آداب، تہذیب و تمدن، آج ہمیں ہم اس سے کوسوں دور نظر آ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ہندوستان میں مذہب اسلام کو چیلنج کرنے کے ساتھ ساتھ
ہمارے گھر کو بھی لوگوں نے چیلنج کرنا شروع کر دیا، ہماری بہو بیٹیوں کو بھی چیلنج کرنا شروع کر دیا، ہمارے لڑکوں کو بھی چیلنج کرنا شروع کر دیا، ہماری لڑکیوں کو بھی چیلنج کرنا شروع کر دیا۔ اور چیلنج کے پیچھے جو چیز سب سے زیادہ کام کرتی ہے وہ موبائل ہے۔ یہ موبائل ایک ایسی بلا ہے جس بلا میں مبتلا ہو کر کے انسان اپنا توازن کھو بیٹھتا ہے۔ موبائل کا ریچارج سب کو چاہیے، پتہ نہیں ریچارج کرنے والا کرانے والا کماتا ہے تو ریچارج کر لے گا، اور اگر نہیں کماتا ہے تو دوسرے کے انتظار میں رہتا ہے، کوئی میرا ریچارج کر دے۔ بیوی ہے تو شوہر کے انتظار میں رہتی ہے، بہن ہے تو بھائی کے انتظار میں رہتی ہے۔ لیکن اگر کسی کا بھائی اگر ریچارج نہ کرے وہ بہن کرے گی کیا؟ کسی کا شوہر اگر ریچارج نہ کرے تو بیوی کرے گی کیا؟ حالات اتنے برے ہو گئے ہمارے ملک ہندوستان میں کہ مسلم گھر کی بہو بیٹیاں اب اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، اچھا لباس پہننے کے لیے، اچھا موبائل استعمال کرنے کے لیے، بناؤ سنگھار کا اچھا سامان خریدنے کے لیے، ریچارج موبائل میں کرانے کے لیے، اب جدھر سے ان کو ہاتھ ملتا ہے ادھر سے وہ ہاتھ کو پکڑ لیتی ہیں۔ وہ ہاتھ مسلمان کا ہے تب بھی پکڑیں گی، وہ ہاتھ کسی غیر کا ہے تب بھی پکڑیں گی۔ چنانچہ آج حالات اتنے خراب ہو گئے کہ پچھلے دنوں میری نظر پڑی کہ ایک مظفر نگر نام کا ضلع اتر پردیش میں ہے، اتر پردیش کے مظفر نگر کے ایک شراب خانے میں یعنی بار میں جہاں ناچ گانا ہوتا ہے، وہاں پہ جب پولیس نے ریڈ مارا اور پولیس نے وہاں پہ جب چھاپا مارا پکڑنے کے لیے تو 50 لڑکیوں کو پکڑا اور 50 لڑکوں کو پکڑا۔ پکڑ کر کے پولیس والے ایک ایک کر کے وین میں بٹھا کر کے لے کے چلے گئے تھانے میں۔ حضرات تھوڑی دیر توجہ دیجئے، میں آپ کو آپ کی بات بتاؤں۔ تقریر بات پورا مجمع سناٹا ہو گیا، آج مجھ کو نہیں معلوم ورنہ میں کہتا دستار کرائیے۔ حضرات اب آپ جائیں گے نہیں، یہ دیکھیے دستار والے بچے ہیں، انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، عالمیت کی دستار ہے، ماشاءاللہ یہ عالم بننے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس وقت مجمع ٹھاٹھے مار رہا تھا اور ممبر شریف پر بھی علماء اکرام کی کثرت تھی، اس وقت یہ کام ہونا چاہیے تھا، ضرورت تھی حضرت اسد اقبال کے پڑھنے سے پہلے یا حضرت اسد اقبال کے پڑھنے کے فوراً بعد یہ کام کر لیے ہوتے۔ اب تو لوگ آئے، گھڑی دیکھے اور دیکھ کر کے نکل گئے۔ چلے کوئی بات نہیں، آپ بیٹھے ہیں بھیا، آپ لوگ ان بچوں کا ساتھ دیجیے۔ یہ بچے نہیں ہیں، عالمیت کی دستار ہے، یعنی قوم کی امانت بننے جا رہے ہیں۔ اب یہ بچے مسلح امامت کو سنبھالیں گے، یہ بچے قوم کی قیادت کریں گے، یہ بچے گم گشتگان راہ کو پکڑ کر کے راہ حق ان کو دکھائیں گے، ہدایت کا راستہ ان کو دکھائیں گے۔ اس لیے یہ علماء ہیں جو آپ کے سامنے ایک ایک کر کے ابھی آئیں گے، مگر تھوڑی دیر میری گفتگو آپ سن لیجئے، اس کے بعد پھر میں آپ کے سامنے سے ہٹوں گا اور یہ بچے آئیں گے دستار والے۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا، 50 لڑکوں کو پولیس والوں نے پکڑا تھا اور 50 لڑکیوں کو پولیس والوں نے پکڑا تھا، وین میں بٹھا کر کے تھانہ لے گئے تھے اور تھانے میں جا کر کے لائن سے لڑکوں کو کھڑا کر دیا، لائن سے لڑکیوں کو بھی کھڑا کر دیا، ایک ایک کر کے نام لکھنا شروع کیا۔ اے اتر دیناج پور کے لوگوں، ذرا سا اپنے کلیجے کو اپنے ہاتھ میں لے لو اور لے کر کے جو میں بات بولنے والا ہوں اس کو تم سنو۔ اللہ اللہ، جب لڑکوں کا نام لکھنا شروع کیا تو 49 یعنی 49 لڑکے ایسے تھے جو غیر مذہب کے تھے اور ایک لڑکا مسلم تھا، ان کا نام ان لوگوں نے لکھ دیا۔ افسوس کا مقام تو ہے کہ ایک لڑکا بہک گیا اور بار میں چلا گیا شراب خانے میں۔ اللہ اللہ، حضرات 49 غیر تھے، ایک اپنا مسلم لڑکا تھا۔ لڑکوں کا نام لکھنے کے بعد جب پولیس والوں نے لڑکیوں کا نام لکھنا شروع کیا تو آپ کو حیرت ہوگی، 44 یعنی 44 لڑکیاں مسلم تھی اور 6 لڑکیاں صرف غیر مسلمہ تھی۔ اللہ اکبر، ذرا سا اندازہ لگاؤ وہ کس کے گھر کی بیٹی رہی ہوگی، وہ کس کے گھر کی بہو رہی ہوگی، آخر اس کے پاس کمی کیا تھی، آخر اس کو ضرورت کیا تھی؟ کیا موبائل میں ریچارج کروانا تھا کہ پیسے کمانے گئی تھی؟ کیا آئی فون اس کو چلانا ضروری تھا کہ وہ پیسے کمانے کے لیے گئی تھی؟ کیا اس کو
اپنے ضرورت کے لیے بناؤ سنگار کا سامان خریدنا تھا جس کے لیے وہ شراب خانے میں جا کے ناچ رہی تھی؟ کیا اس کو عمدہ لباس پہننا تھا جو اپنے باپ اور اپنے بھائی اور اپنے شوہر کی کمائی سے وہ لباس اس کو نہیں مل پا رہا تھا کہ عمدہ لباس بنانے کے لیے وہ پیسے کمانے کے لیے گئی؟ ماں بہنوں، میں تم سے مخاطب ہو کر کے یہ کہنا چاہوں گا، وہ کس کے گھر کی 44 بیٹیاں تھی؟ مسلم کے گھر کی بیٹیاں تھی، جن کے گھروں میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، جن کے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جن کے گھروں میں تسبیح و تحلیل ہوتی ہے، جن کے گھروں کی بیٹیوں کو سر پہ دوپٹہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، جن کے گھروں کی بیٹیوں کو صبح اٹھ کر کے قرآن تلاوت کرنے کا پیغام اسلام دیتا ہے۔ آخر اس گھر کی بچیاں کی وجہ ہے کہ آج ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہمارے سامنے چیلنج آ رہا ہے، اس چیلنج کو ہم قبول نہیں کر رہے ہیں، اپنی بیٹیوں کو اسلام نہیں سکھا رہے ہیں، اپنے بیٹوں کو اسلام نہیں سکھا رہے ہیں۔ ہم پیدا ہوئے تھے تو ہمارا نام ماں باپ نے اسلامی نام رکھ دیا تھا، بس ہم مسلمان ہو گئے، لیکن مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے، مسلمان کا کریکٹر کیا ہونا چاہیے، مسلمان کو کیسی تہذیب سیکھنی چاہیے، مسلمان کا تمدن کیسا ہونا چاہیے، آج ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت نہیں، آج ہمیں سکھانے والا کوئی نہیں۔ ایسے عالم میں مجھ کو 1400 سال پہلے کی وہ بات یاد آتی ہے جب رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں بھی آتی تھی مدینہ پاک، مسجد نبوی میں رسول کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، کوئی روکنے والا نہیں تھا، کوئی منع کرنے والا نہیں تھا۔ صدیق اکبر کا زمانہ آیا 2.5 سال کا، عورتیں آتی رہی، جماعت میں شریک ہو کے نماز پڑھتی رہی، لیکن جب فاروق اعظم کا زمانہ آیا تو فاروق اعظم نے اپنے دور خلافت میں اعلان کیا اب کوئی عورت مسجد کے اندر آ کر جماعت سے نماز نہیں پڑھے گی بلکہ وہ اپنے گھر میں پڑھے گی اور اس کو جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ عورتوں نے اس وقت کہا تھا اے فاروق اعظم، رسول نے نہیں روکا آپ روک رہے ہیں، صدیق اکبر نے نہیں روکا آپ روک رہے ہیں۔ تو فاروق اعظم کا جواب تھا کہ اگر آج کے زمانے میں رسول ہوتے تو میرے رسول ضرور روک دیتے، اگر صدیق ہوتے تو صدیق بھی ضرور روک دیتے، اس لیے کہ اب عورتوں کی کثرت اتنی ہو گئی ہے کہ میری نظر دیکھ رہی ہے اگر اسی طریقے سے مسجد میں آنے اور جانے کا سلسلہ مردوں کی طرح عورتوں کا بھی بنا رہا تو وہ دن دور نہیں کہ لوگ مسجد نماز پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ برائی کرنے کے لیے آنے لگیں گے۔ اس لیے اس دروازے کو بند کر دینا چاہیے، اس باپ کو روک دینا چاہیے، اس سیل روا کو ختم کر دینا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے ختم کر دیا۔ تو ماں بہنوں، اسکول میں پڑھنے والی لڑکیوں کی حفاظت کرو، کالج میں پڑھنے والی لڑکیوں کی حفاظت کرو، یونیورسٹی میں پڑھنے والی لڑکیوں کی حفاظت کرو۔ صرف موبائل ان کو دے کر کے آنکھیں مت بند کر لو بلکہ موبائل کو چیک بھی کرو، لڑکی کس سے بات کرتی ہے، لڑکا کس سے بات کرتا ہے، موبائل کا غلط یوز تو نہیں ہو رہا ہے۔ یہ چیلنج ہے، چیلنج، جس چیلنج کو قبول کرنا آج کے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، ورنہ ہم اپنے اسلام کی حقانیت کا اعلان تو کرتے ہیں، اسلام زندہ باد کا نعرہ تو لگاتے ہیں، لیکن ہمارے گھر کی بہو بیٹیاں آج آپے سے باہر ہو کر کے مسلمانوں کے چہرے پہ کالک پوتنے کا کام کر رہی ہے۔ چنانچہ بے شمار ایسی رپورٹیں ہیں کہ اسی مکر و فریب کے جال میں پھنس کے ہمارے گھر کی سینکڑوں بیٹیاں جو غیر کے ہاتھ کو پکڑ کر کے گھر چھوڑ کے چلی گئی، سنسار چھوڑ کے چلی گئی، سماج چھوڑ کے چلی گئی۔ اور یاد رکھنا، مسلم سماج میں جب ایک بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو بیٹی کا باپ اگرچہ انتظام کرتا ہے لیکن وہ بیٹی اپنے باپ کی نہیں ہوتی بلکہ وہ بیٹی پوری پنچایت کی ہوتی ہے، پورے سماج کی ہوتی ہے، پوری سوسائٹی کی ہوتی ہے، پوری ملت کی ہوتی ہے۔ تو اسلامی گھر کی بیٹی پوری پنچایت کے سر کو اونچا کرتی ہے، لیکن جس مسلم گھر کی بیٹی بھاگ کر کے غیر مسلم کے ہاتھ کو پکڑ کے، کالج کے دوست کے ہاتھ کو پکڑ کے، ڈرائیور کو پکڑ کے، راستہ چلنے والے کو پکڑ کے، مکر و فریب کے جال میں پھنس کے نکاح کر لیتی ہے، وہ اسلام سے بھی دور ہو جاتی ہے، خود تو ڈوب جاتی ہے لیکن محلے والوں کے سر کو نیچا کر دیتی ہے، خاندان والے سر اٹھا نہیں سکتے۔ ایسے میں نوجوانوں ہمت کرو، صرف جلسہ نہ کرو، صرف نعرہ نہ لگاؤ
بلکہ اپنے علاقے میں سوسائٹی اور سماج میں بہو بیٹیوں کی حفاظت کا بھی قدم اٹھاؤ، اس لیے کہ جس گھر میں جس خاندان میں خاندان والے بچ جاتے ہیں، خاندان والوں کا دین بھی اونچا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آج ہمارے سامنے یہ چیلنج ہے، آؤ اس چیلنج کو کیسے قبول کیا جائے۔ ہم ایک چیلنج ہو تو اس کا رونا روئیں، ہمارے سامنے تو ہزاروں چیلنج ہے۔ یہ اتر دیناج پور مسلم اکثریتی علاقہ ہے، اور اس اتر دیناج پور میں ایک نہیں انیک جلسے ہوتے ہیں، ہر گاؤں میں چھوٹے بڑے مدرسے ہیں، ہر مسجد میں سنی امام ہیں، راستہ چلتے ہوئے سنی انسان ٹوپی داڑھی والا نظر آ جاتا ہے، لیکن ضرورت ہے کہ اسلام کو پہچانو، اسلام کے حسن کو پہچانو، اسلام کی خوبی کو پہچانو۔ ماں بہنوں گھروں میں صبح اٹھ کر کے تم قرآن پاک کی تلاوت کرو، نماز فجر کی ادائیگی کرو، پھر اس کے بعد تم کھانا بناؤ تو دیکھو پھر کھانے میں برکتیں کتنی ہوتی ہیں۔ اپنے شوہر کے حق میں دعا کرو، دیکھو شوہر کی کمائی میں کتنی برکتیں ہوتی ہیں۔ اپنے مرے ہوئے مردے جو خاندان کے گزر گئے ان کی مغفرت کی دعا کرو۔ غیر دعا کرے گا دعا تو ہے، لیکن اپنوں کی دعا میں جو چاشنی ہے وہ غیروں کی دعا میں نہیں ہے۔ دعا کرو۔ آؤ میں آپ کو دکھاتا ہوا گزروں حضرت امام احمد ابن حنبل، جن کا زمانہ بڑا پرخطر زمانہ تھا۔ یہ پڑھے لکھے بچے ہیں، علماء تشریف رکھتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی موجودگی میں ایک مسئلہ بتاتا ہوں، اور مسئلہ بتا کر کے میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت ہے آپ کی طرف سے؟ ارے بولیے بھائی، اجازت ہے آپ کی طرف سے؟ پیار سے بولو سبحان اللہ۔ تم مجھے لینے کے لیے گئے تھے، پیار سے بول دو سبحان اللہ۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ خالق ہے جس نے پیدا کیا، اور پوری دنیا مخلوق ہے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ زمین مخلوق، آسمان مخلوق، السلام علیکم، ماشاء اللہ۔